فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں کے تحت مصر کے قید خانہ کے اندر بند کر دیا گیا، تو انہوں نے وہاں جیل کے ساتھیوں کو ایک جملہ کہا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، الگ الگ رب خیر بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ جو یکتا و تنہا ہے اور ہر چیز پر خوب غالب ہے، ہر چیز پر اس کی برتری ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو میں گزشتہ خطبات سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ دین اسلام کا دوسرا نام ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اندر جو جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، میں نے ان میں سے چند چیزیں جو بڑی عام ہیں اور بڑی آسانی سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بیان کی ہیں کہ کبھی انسان جو ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے اندر اپنے خالق اور مالک کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرات، اسی طرح جہالت یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور کر دیتی ہے۔ علم جو ہے وہ نور ہے۔ اسی طرح مختلف جو رسوم و رواج ہیں وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب انسان کا جو دماغ ہے، بگڑی ہوئی عقل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اس کی جو خواہشات ہیں کہ وہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے اپنی معشوقہ کی فکر ہے، مال چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا ساری کی ساری دھتکاری ہوئی ہے، اور دنیا کی جو ساری اشیاء اور چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھتکاری ہوئی ہے۔ اب اہم چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی کو افراط و تفرید کا شکار کرتی ہیں، ناکامیوں کا شکار کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے خوش فہمی اور ایک ہے غلط فہمی۔ انسان خوش فہمی میں اپنے قدم بڑھاتا ہے اور گر جاتا ہے، اور برے گمان میں اپنے قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو ناکام ٹھہر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، برے گمان سے بچنا۔ برا گمان جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اب یہ جو برا گمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ ہورے میری سن لوے،
اور جملے ہم ایسے جو ہیں وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، اللہ میری سنتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو گمان ہیں وہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اللہ میری سنتا نہیں، پتہ نہیں اللہ میری کدھر سنے گا۔ حالانکہ یہ جو جملے ہیں یہ کفریہ جملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آن سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو پکارو اور تمہیں یقین ہو، اس بات کا یقین ہو کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں ضرور بالضرور عطا کرے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ یہ کیفیت کا بندہ نا مجھے آج تک ساری زندگی میں نہیں کوئی مل سکا، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت کہ جس کا اپنے رب پر اتنا توکل، یقین، ایمان ہو کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے اور ایسے ہی ہو جانا ہے۔ پورے شہر گجرانوالہ میں مجھے آج تک اس حدیث کے مطابق کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ حقیقت ہے، اپنے آپ کو میں ڈال کر بات کر رہا ہوں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی دعا کرتا ہے جب تک دو باتیں دعا کے اندر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں وہ ہماری سنتا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا تھا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، جا، وہ رب العالمین ہے، میں نے تجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دی۔ شیطان کو جتنا یقین تھا اللہ پر اور ہے، اتنا یقین آج امت کو اور امت کے افراد کو اور امت کے علماء کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، فرمایا جب تک دعا کے اندر گناہ نہ ہو، جب تک دعا کے اندر قطع رحمی، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، ماں جائے رشتے جو ہیں، جو پیٹ کے رشتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں کرتا، یہاں تو ظاہر پر پورا کر دیتا ہے اور پھر یہاں اس کے ذریعہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی بڑی ساری مصیبتیں جس کی اس کو توقع بھی نہیں ہوتی اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعائیں مانگتا تھا، کوئی اور دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں اس کی زندگی سے نکال دی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس کو سختیوں سے بچا کر اپنی جنت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب نہ دے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں جیسے کہتے ہیں نا چیلنج کر کے کہنا، چیلنج کر کے کہنا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے مصیبت زدہ لاچار کی لاچارگی کو سننے والا، وَيَعْلَمُ السُّوءَ، کون ہے مصیبتوں کو ہٹانے والا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے زمین میں تجھے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا جانشین بنا کر آباد کرنے والا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ اچھا میں نے یہ جو تمہید کے طور پہ باتیں کی ہیں نا، برا گمان، اللہ کے بارے میں برا گمان، اور پھر جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ اللہ کو کیا کہتے ہیں، تینوں ساڈا ہی گھر لبا سی، اس طرح کے کفریہ جو جملے اور کلمات ہیں لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ جن جن بندوں کے دماغوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی ہے، برا گمان ہے، ان کی چند نشانیاں ہیں۔ پہلی جو نشانی ہے، باوجود مذہبی ہونے کے، علماء ہونے کے،
مساجد و مدارس بنانے کے عبادات سے آپ کو ہمیشہ دور نظر آئیں گے، نمازوں کے ساتھ ان کا دل نہیں لگے گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تیرا اپنا فہم ہے، میرا اپنا فہم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہیے، آؤ نماز کے ذریعہ مجھ سے مدد لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو نماز کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق کمزور ہوتا ہے، اس کی معرفت سے دور ہوتا ہے، حلاوت اور مٹھاس اس کی زندگی سے اپنے رب کے تعلق کی نکل جاتی ہے، تو عبادات اور نمازیں جو ہیں وہ بھی زندگیوں سے نکل جاتی ہیں۔ بلکہ ایک آپ کو اور میں بات بتاتا ہوں، جب اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور تعظیم ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی، آپ عبادات کر کے دیکھیں، وہ عبادات ہمارے منہ کے اوپر ماری جاتی ہیں۔ عبادات منہ کے اوپر مارنے کی بھی نشانیاں ہیں۔ نمازی ہیں زانی ہے، نمازی ہے بدتمیز ہے، نمازی ہے زبان دراز ہے، حاجی ہے بے لحاظ ہے۔ اللہ دنیا کے اندر دکھاتا ہے، یہ لو کہ جن کے منہ پر میں نے عبادات ماری ہیں، ان کے اندر تو انسانی اوصاف بھی نہیں پائے جاتے، اسلام کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، یہودی عیسائی ہے، انسانی اوصاف تو سب کے مشترکہ ہیں، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ بھی انسان سے چھین لیتا ہے۔ یہ میں نے ایک نشانی کے طور پر آپ سے بات کی ہے، بڑی کڑوی سی بات ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں بھائی۔ حضرات دوسری بات کیا ہے، ہمارے ہاں شرک جو ہے وہ چور رستوں سے داخل ہو رہا ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں لیکن آنکھوں کا استعمال نہیں ہے، بصیرت کا استعمال نہیں ہے۔ لا تعمل الابصار، اللہ نے کہا ان کی آنکھیں نہیں اندھی، ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہیں۔ میں نے آپ کے خدمت میں حدیث عرض کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونٹی کے چلنے کی طرح مجھے شرک تمہارے اندر داخل ہونے کا ڈر ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی بندے نے چونٹی کے چلنے کی آواز کو سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اب نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، تو آپ نے کبھی غور کیوں نہیں کیا، ہم نے کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ ہمارے گھروں میں، زندگی میں چونٹی کے چلنے کی طرح شرک جو ہے وہ کہیں داخل تو نہیں ہو گیا؟ داخل ہو چکا ہے، اور داخل ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ بندش کر دی ہے، بندش ہو گئی ہے۔ بچوں بچیوں کے رشتے مالداروں میں نہیں ہوتے، شرائط شیطانی ہے، بندش ہو گئی ہے۔ حلال و حرام کا فرق مٹا کے میں نے کاروبار کیا ہے، چلتا نہیں ہے، بندش ہو گئی ہے۔ حق میں لوگوں کے کھائے بیٹھا ہوں، روزگار ملتا نہیں ہے، بندش ہو گئی ہے۔ الٹے پلٹے کام کر کے اللہ کے کھاتے میں ڈال کے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، حسد بغض سے لتھڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی تباہی بربادی کے جذبات ابھرتے ہیں ہمارے اندر۔ شام سے پہلے یہ مر جائے، تباہ ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی بس جی بالکل میں کامیابی کے جب قریب پہنچتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہر چیز ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اچھا پھر ایسے حالات کے اندر ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا علماء، صوفی اور درویش جو ہیں یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ حضرات بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے گمراہوں کی پیروی کی ہے، آج ہماری امت کے اندر بھی ایسے ہو رہا ہے۔ پہلے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھائی اپنا تعلق جو ہے وہ تم جوڑو، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑو، اللہ سے مانگو، اور پھر جب دیکھا
کہ لوگ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں تویز دھاگوں اور ٹونوں منتروں والوں کے پیچھے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے مولویوں نے بھی قلم پکڑ لیے، کاغذ پکڑ لیے اور اس کو دھندا اور کاروبار بنا لیا، اور آج اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث کہلوانے والے کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہ ان کے پاس ایمان ہے، اللہ کی قسم ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس غیرت بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کو ایسے تاڑنا یہ دیوس کا کام ہے، کسی مذہبی رہنما کا کام نہیں ہے۔ ان کا رب پر توکل بھی نہیں ہے، ان کی جیبوں کو ٹٹولنا اور ان کے کاروباروں کو پوچھنا، یہ کئی مولویوں کو عادت ہوتی ہے۔ اچھا بھئی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ بھئی مولوی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ برادریاں پوچھنا، کام پوچھنا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر نظر نہیں ہے، اوروں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ممبر پر کھڑے ہونا، مصلی پر کھڑے ہونا اور لوگوں کی جیبوں کی طرف نظریں کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے منافی ہیں۔ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مسلمان کر لو۔ ہم کہتے ہیں اگر مسلمان ہونے کا مطلب ہے اس مسجد سے مانگا، اس سے مانگا، پھر اس سے مانگا، ایسا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو رسول اللہ کا اسلام تھا، جو رسول اللہ کا اسلام ہے اور رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ کسی عیسائی لڑکی کو نہ بھگا کے میرے پاس لے آیا، مجھے کہنے لگا جی اس کو نہ جی مسلمان کریں جی۔ میں نے کہا تو اسے کیسے لے آیا؟ کہتا وہ بس نہ محبت ہو گئی، یہ میری محبت میں مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کام ہمارے نبی کو ہوتے تو دنیا میں آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ ہمارے نبی نے اوروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھا ہے، بگانے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ جا اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آ، اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کو اسلام کا تعارف، اسلام کا ڈیمو پیش کر کہ وہ متاثر ہو کر تجھے اپنی بیٹی دے۔ یہ نہیں کہ تو ان کے جگر کا ٹکڑا گھر سے بگا کر لے آئے اور وہ ہمارے پیارے نبی کو بھی گالیاں دے، اسلام کو بھی گالیاں دے اور ہمیں بھی گالیاں دے، اور میں اور تو ہم بڑے فخر سے کہیں جی ماشاءاللہ جی اینیاں بیبیاں تے انے بندیاں نے میرے ہاتھ تے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم ایسے کلمے پڑھانے والے مولوی نہیں ہیں، نہ ہم ایسی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرات میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسے تصورات ہیں کوئی گجرانوالہ میں ہنومان کا مندر بنائے اور اہل حدیث اور اہل سنت کو دعوت دے کے آؤ اس کو سجدہ کرو، لوگ تباہی پھیر کے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایسے جھوٹے معبود ہیں، ارباب متفرقون، ایسے جھوٹے رب ہیں کہ جن کی ہم پرستش خود بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں، اور نسل در نسل جو ہے یہ کام جاری و ساری ہے۔ اچھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے جہاں پر بات کو ختم کیا تھا اس بات تک لانے کے لیے یہ میں نے چند باتیں کی ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی برا گمان نہ کریں۔ وہ آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ آپ کے باپ سے 1000 گنا بڑھ کر آپ سے محبت رکھنے والا اور آپ کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اب وہ تصورات کیا ہیں جی؟ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا وہ سام کے زہر کے ساتھ تعویذ لکھنا۔ اچھا جی یہ جادو، جنات، نظر بد اور یہ ڈبے پیر اور یہ مولوی سولوی سب بیچ میں ہم بھی ساری، پھر جب کسی مولوی کا ڈنگ پڑتا ہے نا لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں جے مولوی بخشے گئے نا تے اساں چھالا مار دیاں جنت دے اندر جانا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کا ایک شیطان ہے نا
1000 شیطان عمر صدیق پر حملہ کرتا ہے، مجھ پر 1000، اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتا ہے بھئی شہر کو دین کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ان کے جنازے پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، ان کو مسئلے بتاتا ہے، حلال و حرام بتاتا ہے، یہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس کی باتیں اس کے ذریعے اللہ رسول کی تابعداری کر رہے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، اللہ نے کہا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے نبی آپ پر آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ کے ان فضلوں میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ اس نے دنیا کی ہر مضبوط چیز سے بڑھ کر ایک مضبوط چیز دماغ میں ڈال دی ہے کہ اگر اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ایسا نہ کرنا کہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائیں، کہ اے اسلام ہے، اے دین ہے، اسی یہ ہو جائے دین تو بھائی دور ہی چکے، اسی مسیحتاں تو دور ہی چکے۔ اور اللہ جل شانہ اپنے فضل سے بچاتا ہے، جس طرح اس نے نبیوں کو اور اپنے دوستوں کو بچایا۔ حضرات بات کو سمجھنا، قرآن مجید نے بعض مثالیں بڑی پیاری دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 10 سال جیل کے اندر رہے ہیں، کس وجہ سے رہے؟ صرف عورت کے ساتھ گناہ سے بچنے کے لیے 10 سال جیل میں رہے، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اور پھر دیکھو اس کی قدر اللہ نے کیا کی ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ کا رب جو ہے وہ قدردان ہے اور کسی کی نیکی کی قدر رب ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت کا مالک بنا دیا کہ میرے لیے، میری رضا کے لیے تو نے جیل کاٹی ہے۔ اللہ نے جیل سے نکال کے مصر کی شاہی عطا کر دی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ آج اگر رشتوں کی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، مصائب ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی سبق تھا گزشتہ خطبہ جمعہ کا کہ رب کہہ کے پھر ڈٹ جائیں، رب کہہ کے اسے کہ شفا تو نے دینی ہے، تو نے منتر چھلے سے نہیں لینی، شفا نہیں دینی، نہ دے، کھاتا میرا تیری طرف چل رہا ہے، اجر تجھ سے لینا ہی لینا ہے، اولاد تو نے دینی ہے، دنیا والے تانے دیتے ہیں، دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ خالق و مالک کے لیے پھر ڈٹ جائے، پھر ان چیزوں کی توہمات کی پرواہ نہ کریں، اور یہ سبق لے جائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کی بات ہے، دنیا کے اندر مشرکین اور ان کی جھوٹی کرامات کے بعد، یعنی شرک سے کم یا اس کے برابر جو گناہ ہے پوری روئے زمین پر، وہ یہ جادو، جنات اور تعویذ، دھاگوں اور ٹونوں منتروں والوں کے پاس ہے۔ ان کا جو سب سے باعمل، کہتے ہیں نہیں باعمل عامل، ان کا جو باعمل عامل ہے نا، وہ بھی اس سے چھوٹے درجے کا جو شیطان ہے وہ بھی پرہیزگار ہوگا۔ یہ بھی اسلام کے سامنے روڑی کچرا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے جادو، دوسری جو چیز ہے وہ جنات ہے، تیسری جو چیز ہے وہ نظر بد ہے، نظر حسد ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ قرین ہے۔ قرین، آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس کے بائیں طرف شیطان ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ بچوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے سے دھکیلتا ہے، گرا دیتا ہے۔ یہ بچے جو عموماً چھت، بلائی جو دیواریں، بنیرے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ جب لپکتے ہیں پیچھے سے گرا دیتا ہے، آگ ان سے جلواتا ہے، دلچسپی ڈالتا ہے ان کے دلوں میں کہ وہ ہلاکت والی چیزوں کو پکڑتے ہیں، اور ہلاکت والی چیزوں کو پکڑ کر جو ہے، مقصد کیا ہوتا ہے ابلیس کا، شیطان کا، کہ یہ مسلمان بچے مر جائیں۔ پھر کیا کرتا ہے؟
پھر ان کو شہوت کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کو زنا اور بدکاری کی لت لگ جائے، پھر کیا کرتا ہے، ان کو ماں باپ کا گستاخ بناتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس بندے کے اندر والدین کے بارے میں بلا وجہ غصہ، حسد، بغض، کینہ، بگڑا ہوا منہ، اور اس کے ہم بھی قصوروار ہیں، نہ ہم نے اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنے ماں باپ کے پاؤں چومے، نہ ہاتھ چومے، نہ ان کے قدموں میں کبھی سر رکھا، نہ پھر ہماری اولاد کو توفیق ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے سامنے کہتے ہیں اپنے باپ نوانیا ساڈا حصہ دے، پھر ہم اپنی اولاد کے لیے کیسے نمونہ، کیسے آئیڈیل، کیسے ماڈل ہے۔ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں او تی دا رشتہ کر لو چنگے رہو گے، ویاہ کر دیو نہ وکھریاں کر دینا ہے۔ کبھی بھی ایسے عیاروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ کرنا، یہ بات یاد رکھ لینا، نیزوں کی انیوں پہ تم نے بستر بچھا لیا اگر ایسے لوگوں سے رشتہ داری کی۔ کیا آپ کو موسیٰ اور ہارون کی اخوت کا نہیں پتا کہ کیسے بھائی بھائی جو ہے انہوں نے اکٹھی زندگی گزاری ہے، اور آج ہم اسلام کے نام پہ حشر نشر کر رہے ہیں، دخی ایک دوسرے کے ادھیڑ رہے ہیں، اور ہم اہل حدیث ہیں اور اہل سنت ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرات اسی طرح یہ جو شیطان کریم میاں بیوی میں دوری پیدا کرتا ہے، بیماریوں میں بندوں کو خوف دلاتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ اچھا لوگ پھر بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں لوگ۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا جی فلانا بندہ ہر فن مولا ہے، یہ ہر فن مولا ناکام آدمی ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں مجھے کوئی ہر فن مولا جو ہے وہ کامیاب دکھائیں، آپ کو ایسے لوگ ہمیشہ لیبر کے اندر، مزدوروں کے اندر نظر آئیں گے، وہ قیادت کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے مرد رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ماہر فن سے جا کر جو ہے وہ آپ مسئلہ پوچھیں۔ آپ نے کبھی گھر بناتے، دوائی لیتے، آپریٹ کرواتے میری رائے لی ہو؟ نہیں بھئی، یہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے، پیٹ کو چیرا دینا ڈاکٹر سرجن کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ لیکن ہم پاکستانی ماشاءاللہ ہر بندہ ہی سیاستدان ہے، حالانکہ یہ سیاست کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، ہر بندے کا سیاست کے اندر زبان چلانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ہی ان کے سیاستدان ہوا کرتے تھے۔ اب ہر بندہ سیاستدان ہے؟ اچھا جی، ہر بندہ ہی باپ ہے، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی تو میرا پیو نہ بن۔ ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ہی وکیل ہے، ہر بندہ ہی قانون دان ہے، کوئی دوائی دارو، کوئی جٹ جپا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات نہیں ہے، نہ یہ معیار ہے، نہ یہ اسلام ہے، یہ شکست خوردہ قوموں کی روش اور عادت ہے اس طرح کے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ کو کسی مسئلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہے نا تو ماہر فن کی طرف رجوع کریں، آپ ماہر فن سے پوچھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا کیا حل ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جادو کے بارے میں چند باتیں، کئی دفعہ جو ہے وہ جی چاہتا ہے کہ باتیں کریں لیکن پھر گھڑی جو ہے وہ بھی ہمیں پابند کرتی ہے۔ تو جادو جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک آسان سی بات جس کی تفصیل پھر کسی نشست میں، بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ جس طرح دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ جادو سے ایسے اور ویسے ہو جاتا ہے اور یہ اور وہ ہو جاتا ہے، مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں بچتے ہی نہ۔ یہود و نصارہ بڑے بڑے خطرناک قسم کے جادوگر تھے، اللہ نے ہر شر کے توڑ کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر غیر اسلام کے لیے اسلام کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مکر و جہالت کے لیے قرآن اور سنت کو بھیجا ہے۔
قیامت کی صبح تک کے لیے بھی کوئی شر ہو، اس کا علاج دین اسلام کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، مقصد کیا تھا؟ بھئی جان چھوٹے سو لاکھوں پائے، تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن نہ زہر اثر کر سکا اور نہ جادو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے سکا۔ چند دن آپ کے خیالات کے اندر تغیر آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے وہ کام کر لیا ہوتا۔ اس طرح کے تخیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چند دن آئے۔ حضرات، یہ جو جادو ہے یہ صرف دو چیزوں پہ اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اسباب بھی علاج بھی بتایا ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں۔ آج کے خطبہ کی سب سے اہم بات، آپ میں سے کوئی شخص بھی اس کا شکار ہو جائے، جب تک وہ خود اپنا علاج نہ کرے وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ جن نے مرضی دیہڑی بازاں دے کولوں عاملاں دے کولوں پھوکا مرواندے جاؤ، لٹ کے کھا جان گے تانوں، ان کے بس میں ہو ہماری چمڑی بھی اٹھیڑ لیں گے۔ جب تک آپ نے خود علاج نہیں کرنا اپنا، یہ بات یاد رکھ لیں، تب تک آپ اس مرض سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بیماری ہے، میاں بیوی کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے بالخصوص۔ اسی طرح اتحاد اور اتفاق، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، شیطان، سب سے زیادہ شیطان کو مسلمان معاشروں میں دو چیزوں سے نفرت ہے۔ شیطان، اس کی اولین کوشش کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی، اور اس کی اولین کوشش ہوتی ہے بھائیوں بھائیوں میں لڑائی۔ یہ پرا کنے پٹ، جن کے اندر سے کوئی چیز نہیں گزرتی، ایک ماں کا دودھ پینے والے اور ایک بستر پہ سونے والے اور ایک دوسرے کے لیے کٹ مرنے والے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے، عیدوں پر نہیں ملتے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ شیطان یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو تباہ کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کر کے، کبھی کچن کی، کبھی بیویوں کی، کبھی کوئی، اور اسی طرح میاں بیوی جو ہے ان کے اندر جدائی۔ اب اس کا پہلا جو اثر ہے وہ ہے انسان کے خیال پر، اور اس کا دوسرا جو اثر ہے وہ انسانی آنکھ پر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، باقی تفصیلات تو آگے چلیں گی۔ اس کا سب سے جو مؤثر علاج ہے، کثرت کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومیہ، روزانہ آیت الکرسی، یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتے، صبح بھی پڑھتے اور عصر کے بعد۔ یہ جو شام کے اذکار ہیں نا، یہ عصر کے بعد ہوتے ہیں، یہ اندھیرے میں نہیں ہوتے، عصر کے بعد، یعنی کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تک 8 مرتبہ جو ہے وہ کم از کم آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے روزانہ کم از کم 24 گھنٹوں میں 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہو؟ یہ بھی فی زمانہ متروک سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 5 نمازوں کے بعد پڑھتے، صبح کے اذکار میں پڑھتے، شام کے اذکار میں پڑھتے، سونے سے پہلے پڑھتے، اور آج علماء سمیت ہم سب کی زندگیوں میں سے یہ 8 مرتبہ پڑھی جانے والی آیت الکرسی نکل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بچیوں کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں پر اپنا فضل اور کرم فرما، ہمارے برتنوں میں برکت فرما، ہماری اولادوں کو اور بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیاوی اخروی امتحانوں میں ہمیں کامیاب فرما۔ اے اللہ، پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، غزہ کے باسیوں کی اللہ مدد فرما، ظالموں کو اللہ نصر و نبوت فرما، نیک خواہشات پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔